سائر الصحابة والتابعين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نہایت محترم مکرم حاضرین سامعین، سورہ البقرہ کی معروف آیت کریمہ آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں پروردگار عالم نے اپنے ان نیک پاک مبارک بندوں کے بارے میں ذکر فرمایا ہے جو اس کی راہ میں اس کے نام پر اپنی جان قربان کرتے ہیں۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ جان قربان کر دیتے ہیں تو بظاہر تو یہی ہوتا ہے کہ ان پر موت طاری ہو گئی ہے، لیکن خبردار تم ان کو مردہ نہ کہنا، ولا تقولوا، اور نہ کہو تم لمن یقتل فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں سر کٹاتے ہیں، اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، ان کو لا تقولوا، نہ کہو لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، ان کو مردہ نہ کہو، وہ مردہ نہیں ہے، بل احیاء، بلکہ وہ تو زندہ ہے، وہ تو زندہ ہے، ولکن لا تشعرون، لیکن تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے، ان کی زندگی کو تم سمجھ نہیں سکتے، کیونکہ عالم برزخ، وہ عالم برزخ میں چلے گئے، اب ان کو وہاں پہ جو زندگی ملی ہے اس کو ہم اس عالم میں، عالم دنیا میں رہتے ہوئے ہم اس کو نہیں سمجھتے۔ سرکار پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث میں اس زندگی کی وضاحت آئی ہے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے وضاحت فرمائی ہے کہ وہ براہ راست یہاں سے جو ہے وہ ان کی ارواح جو ہیں وہ جنت میں چلی جاتی ہیں، اور وہاں پہ وہ سبز پرندوں کے قالب میں ان کی روحیں جو ہیں وہ پوری جنت کی سیر کرتی پھرتی۔ تو حضرات گرامی، ماہ محرم الحرام جب اس کا چاند طلوع ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی اس ماہ مبارک میں ہماری تاریخ اسلام کی عظیم قربانی، جس میں نہ صرف اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا گیا بلکہ اپنے چھوٹے بڑے اعزاء اقارب سب کو اللہ کی راہ میں قربان کیا گیا، اور وہ قربان ہونے والے، قربان کرنے والے وہ کون تھے؟ وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب قریبی پیارے اہل بیت کرام تھے۔ اللہ اکبر۔ علامہ اقبال نے فرمایا ہے کہ غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، کہ یہ حرم شریف کی جو داستان ہے یہ بڑی انوکھی ہے۔ غریب جو ہے، غریب فارسی میں انوکھی، عجیب کو کہتے ہیں عربی میں، فارسی انوکھی ہے، عجیب ہے، نہایت اس کی حسین
یہ داستان جو ہے یہ شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس عظیم قربانی سے شروع ہوئی، اس عظیم قربانی سے جو آپ نے اپنے لخت جگر پر اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت میں اپنے لخت جگر کے گلوئے نازک پہ چھری چلا کے جو آپ نے جس کا آغاز کیا یہ وہاں سے شروع ہوتی ہے، اور نہایت اس کی حسین، اس کا انجام کہاں پہ پہنچتا ہے، اس کی تکمیل کہاں پہ ہوتی ہے، اس کا کمال کہاں پہ ہوتا ہے، وہ نہایت اس کی حسین، وہ حضرت امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اپنی جان اور اپنے پیاروں کی جان کے اللہ کی راہ میں قربان کرنے پر اس کا اختتام ہوتا ہے۔ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین، ابتدا ہے اسماعیل۔ تو اس میں ایک بڑا نقطہ بیان کیا ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے، ایک بڑے نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ جو داستان حرم کیا ہے؟ یہ شریعت مصطفیٰ کا نام، شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور اللہ کی محبت میں شریعت مصطفیٰ جو ہے یہ تو اس کا آ کر اپنا کمال ہوتا ہے، یہ شروع جو ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہو رہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی راہ میں قربانیاں دینا ازل سے لے کر یہ حق و باطل کا معرکہ جو ہے یہ جاری ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حق و باطل کا معرکہ جاری ہے، اور اللہ والے جو ہیں وہ اپنے حتی الوسع، اپنے وسائل کے مطابق اور اپنی حیثیت کے مطابق اور اپنے حالات کے مطابق اپنی قربانیاں پیش کرتے رہے ہیں۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ محبت کی داستان ہے، اللہ کی محبت کی داستان، یہ داستان حرم اللہ کی محبت کی داستان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حکم الہی آیا تو چون چرا نہیں کی، کوئی سوال نہیں کیا، کچھ سوچا نہیں، بلکہ جو ہی حکم الہی آیا فوری طور پر وہ تیار ہو گئے اور اس قربانی کے لیے تیاریاں کرنے لگے۔ اللہ اکبر، فوری طور پر اس کی تیاریاں کی، پھر اپنے اسماعیل کو بھی اس قربانی کے لیے تیار کیا تاکہ کوئی بعد میں یہ نہ کہے کہ وہ ظالم باپ تھا، نہیں، بلکہ انہوں نے اللہ کا حکم ان کو سنایا اور انہوں نے بھی بلا چونو چرا اس کو تسلیم کیا۔ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ تو حضرات گرامی، اس میں یہ سبق ہے کہ یہ جو داستان حرم ہے یہ اللہ کی محبت کی داستان ہے، اللہ کے محبوب کی محبت کی داستان ہے۔ شروع یہ ہوتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، اور وہ ہمارے سال کا، اسلامی سال کا اختتام ہے، ہمارے اسلامی سال کا اختتام ہے، اور اس کا انجام کہاں پہ ہوتا ہے؟ محرم شریف میں۔ یہ ہمارے اسلامی سال کا آغاز ہے۔ تو ہمارے اسلامی سال کا جو آغاز ہے وہ داستان حرم سے شروع ہوتا ہے، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کی اس عظیم قربانی سے شروع ہوتا ہے، اور اختتام اس کا حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس عظیم قربانی پہ جا کے ہوتا ہے۔ حاضرین کرام، آج اس مختصر نشست میں جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں وہ ہے کہ میدان کربلا میں دو نظریے جو ہیں وہ سامنے آئے تھے، دو لشکر ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے، بظاہر وہ دو لشکر تھے لیکن وہ دو لشکر نہیں تھے، وہ دو نظریے تھے۔ ایک طرف حضرت امام عالی مقام نواسہ رسول حضرت امام حسین،
رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے اہل خاندان اور آپ کے جان نثار ان کا لشکر جو ہے وہ ایک طرف تھا، اور دوسری طرف جو ہے وہ یزید کا لشکر تھا، دوسری طرف یزید کا لشکر تھا۔ اور یزید کا لشکر جو ہے اس میں اس کے جو ماننے والے تھے، اس کے چیلے چانٹے اور اس کے جو لشکری تھے فوجی، وہ سارے وہ ایک طرف تھے، اور جو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کا لشکر تھا اس کا بھی ایک نظریہ تھا، اور جو یزید کا لشکر تھا اس کا بھی ایک نظریہ تھا۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نظریہ لے کر یزید کے سامنے آئے تھے، اور وہ نظریہ کیا تھا؟ کہا جاتا ہے کہ یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی، دو شہزادوں کی جنگ نہیں تھی، یہ دو نظریوں کی جنگ تھی۔ ایک طرف امام حسین تھے، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حسینیت کے علمبردار بن کر میدان کربلا میں آئے، دوسری طرف یزید تھا اور یزید کی فوجیں تھیں، یزید کی فوجیں یزیدیت کی علمبردار بن کر میدان کربلا میں آئی تھیں۔ دو فوجیں آمنے سامنے ہیں، ادھر بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں، ادھر بھی کلمہ بظاہر کلمہ پڑھنے والے ہیں، لیکن جو نظریہ ہے وہ جدا جدا ہے۔ ان کا نظریہ کیا ہے؟ ان کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے دین کو مٹانے والے اور اس میں رخنہ اندازی کرنے والے جو ہیں ان کے خلاف خروج کیا ہے، اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے، شریعت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے یہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خروج کیا ہے، اور انہوں نے خروج کیا اپنی سلطنت بچانے کے لیے، اپنی سلطنت کی وسعت کے لیے، اپنی سلطنت کو بچانے کے لیے، انہوں نے اپنی دنیا سنوارنے کے لیے، اور انہوں نے اپنی آخرت سنوارنے کے لیے۔ یہ دو نظریے ہیں، ایک نظریہ حسینیت ہے، ایک نظریہ یزیدیت ہے۔ اب میں تھوڑی سی اس کی وضاحت کروں گا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ حسینیت کیا ہے اور یزیدیت کیا ہے۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے میدان کربلا میں 10ویں محرم الحرام کے دن اتمام حجت کے لیے یزیدی فوجوں کے سامنے پہلے آ کر ایک خطبہ دیا تھا، اس کو اتمام حجت کہا جاتا ہے، اور اس میں امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کے خلاف اپنے خروج کا اور یہاں میدان کربلا میں یزیدیت کے سامنے آنے کا جو مقصد تھا اور جو وجہ تھی، جو سبب تھا، وہ آپ نے بیان کیا ہے۔ یہ میں حضور ضیاء الامت حضور پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری علیہ رحمت و رضوان کی اس مقالات سے، کتاب سے، تاریخ طبری، تاریخ کامل کے حوالے سے جو آپ نے لکھا ہے، میں آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے لگا ہوں۔ آپ نے یزیدی فوجوں کے سامنے 10ویں محرم الحرام کو، جب کہ دونوں فوجیں بالکل آمنے سامنے بالمقابل کھڑی تھیں اور جنگ کے لیے بالکل تیار تھیں، ایک طرف حسینیت تھی، ایک طرف یزیدیت تھی۔ میں بتاتا ہوں حسینیت کیا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، آپ کے اس خطبہ سے حسینیت کا پتہ لگتا ہے حسینیت کیا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اے لوگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رعا سلطانا جائرا، جو تم میں سے کوئی ظالم بادشاہ دیکھے، مستحلا لحرم اللہ، اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو جو حلال سمجھتا ہو، اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو جو حلال سمجھتا ہو، ناقصاً لعہد اللہ، اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد
اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اس کو توڑنے والا ہو لعہد اللہ، مخالفا لسنت رسول اللہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مخالف چلنے والا ہو، یعمل فی عباد اللہ بالاسم، اور اللہ کے بندوں میں، اللہ کی مخلوق میں، لوگوں میں وہ گناہوں والے فیصلے کرتا ہو، گناہوں کے، اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف فیصلے کرتا ہو، والعدوان، اور ظلم کے خلاف فیصلے کرتا ہو، فلم یغیر علیہ بفعل، پھر وہ شخص جو ہے، جو اس سٹیج پر ہے، اس قابل ہے کہ وہ اس کو بدل سکتا ہے، پھر اگر وہ اس کو نہیں بدلتا، فلم یغیر، نہیں بدلتا، بفعل، اپنے عمل کے ساتھ، ولا بقول، اور نہ اپنی بات کے ساتھ، کانا حقا علی اللہ، تو یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، ان یدخلہ مدخلہ، کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہاں چاہے داخل فرمائے۔ الا وان ہؤلاء قد لزموا طاعۃ الشیطان، حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پاک سے یہ خطبہ دیا جا رہا ہے، آپ ارشاد فرما رہے ہیں، آپ نے پوری تسلی کی تھی، آپ اس وقت کی سیاست سے پوری طرح واقف تھے، پوری طرح آپ اس سے جو ہے باخبر تھے، اور اس بادشاہوں کے بارے میں پوری تحقیق تھی آپ کو، اور آپ نے اللہ کا رسول اور جن کی اللہ کے رسول نے تربیت کی ہے، کوئی بھی خلاف واقعہ بات نہیں کرتے۔ تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرما رہے ہیں، ان ہؤلاء، ان لوگوں نے، یزید نے اور یزید کے ٹولے نے، اس کے ماننے والوں نے، یزید کے ٹولوں نے کیا کیا ہے کہ طاعت لازموا طاعت الشیطان، شیطان کی اطاعت کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، وترکوا طاعت الرحمن، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کو، اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے کو انہوں نے ترک کر دیا ہے، وَأَظْهَرُوا الْفَسَادَ، اور انہوں نے زمین میں فساد برپا کر دیا ہے، فساد شروع کر دیا ہے، وَعَطَّلُوا الْحُدُودَ، اور اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدوں کو انہوں نے معطل کر دیا ہے، اِسْتَأْثَرُوا بِالْفَیْءِ، اور انہوں نے مال فے جو تھا، ایک ہوتا ہے مال غنیمت، ایک ہوتا ہے مال فے، مال فے جو ہے اس کا خمس جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں اس کو خرچ کرنا ہوتا ہے، اور باقی جو ہے وہ غنیمت کی طرح تقسیم کیا جاتا ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا ہے کہ سارا مال فے خود ہڑپ کرنا شروع کر دیا ہے، وَأَحَلُّوا حرام اللہ، اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو انہوں نے حلال کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جان بوجھ کر نماز چھوڑنا حرام اور ناجائز قرار دیا ہے، وہ شراب کے نشے میں کئی نمازیں چھوڑ دیتے تھے، اور وہ گانا بجانا جو ہے یہ حرام قرار دیا گیا ہے، وہ گانا بجانا جو ہے وہ ساری رات گانے بجانے میں گزار دیتے تھے، اور کیا ہے اللہ تعالیٰ نے شراب کو، منشیات کو حرام قرار دیا ہے، اور وہ شراب کے نشے میں اکثر دھوتے رہتے تھے، وَحَرَمُوا حَلَالَ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزیں جو ہیں ان کو انہوں نے اپنے اوپر حرام کر دیا ہے، فرمایا وَأَنَا أَحَقُّ مَنْ غَيَّرَ، اور میں اس وقت مجھ پر سب سے یہ زیادہ فرض عائد ہوتا ہے کہ میں ان کی اس جو ہے طاقت کے ذریعے، اور کیا ہے میں اپنی طاقت کے ذریعے میں ان کے اس عمل کو ختم کروں اور اللہ تعالیٰ کی اس نافرمانی سے ان کو روکوں، میں اس کو متغیر کرنے کا ذمہ دار ہوں، اس لیے آپ نے، تو ایک طرف یہ ہے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یزیدیت ہے اس کی ایک تصویر کشی لوگوں کے سامنے کی ہے کہ اس وجہ سے، کیونکہ
یہ یزیدی جو ہیں، یزید اور یزیدی جو ہیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو اپنے اوپر حلال کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کے محرمات کو یہ استعمال کرتے ہیں۔ یہ شراب پیتے ہیں، یہ گانا بجانا کرتے ہیں، اور یہ ظلم و ستم کرتے ہیں، اور یہ انصاف کا دامن انہوں نے چھوڑ دیا ہے۔ تو یہ جو ہے اس کے خلاف امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خروج کیا۔ تو یہ یزیدیت ہے جس کے خلاف امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خروج کیا۔ تو امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف یہ کہ 5 وقتہ نماز باجماعت پڑھتے تھے، ادا فرماتے تھے، تصور ہی نہیں کیا جا سکتا تھا اس وقت، تو یہ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کوئی مسلمان ہو، مومن ہو، اور وہ 5 وقتہ نماز میں سستی کرے، یہ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ امام عالی مقام کی راتیں اکثر رات جو ہے وہ نوافل میں گزرا کرتی تھی، اور آپ کا زہد و تقوی ایسا تھا کہ آپ اکثر روزے سے ہوا کرتے تھے، اور پھر آپ کا دنیا کے مال سے آپ کی جو نفرت جس کو کہا جا سکتا ہے، کیونکہ صرف اللہ والے جو ہیں وہ صرف اپنی ضرورت کے مطابق وہ خرچ کرتے اور رکھتے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہمارے سامنے ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین کی سنت ہمارے سامنے ہے، اور باقی اولیاء کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین کا طریقہ کار ہمارے سامنے ہے۔ تو وہ اپنی ضرورت کے مطابق رکھتے ہیں، باقی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں، صدقہ خیرات کر دیتے ہیں۔ تو امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو کچھ آتی تھی فتوحات، آپ شام تک اللہ کی راہ میں غریبوں مسکینوں میں تقسیم فرما دیا۔ یہ حسینیت ہے، اللہ سے محبت کرنا، اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کے رسول سے محبت کرنا، اللہ کے رسول کی سنتوں کو اپنانا۔ جو امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مطہرہ تھی، جو اہل بیت پاک کی سیرت مطہرہ تھی، یہ حسینیت ہے۔ اور جو نقشہ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے عمل کا ہمارے سامنے بیان کیا ہے، وہ کیا ہے؟ یزیدیت ہے۔ تو اب یہ حسینیت اور یزیدیت کا ٹکراؤ تھا، یہ دو نظریوں کا ٹکراؤ تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور محبت اور کیا ہے اللہ تعالیٰ کے احکام سے منہ موڑنا، منحرف ہونا، یہ ان دو نظریوں کا ٹکراؤ تھا۔ تو حضرات گرامی، آج ہم امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتے ہیں، اور الحمدللہ ہمارا یہ عقیدہ ہے اور ہمارا یہ طریقہ ہے کہ ہم آپ کے نقش قدم پر جو ہے آپ کے نام لیوا ہے۔ تو جب نام لیوا ہے تو پھر ہمیں پوری طرح حسینیت پر عمل پیرا ہونا چاہیے، اور یزیدیت سے ہمیں نفرت کرنی چاہیے۔ نہ صرف نفرت کرنی چاہیے بلکہ حتی الامکان حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی برائی دیکھو تو اس کو اگر کر سکتے ہو تو اپنے ہاتھ سے اس کو روکو، اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر اپنی زبان سے اس کو روکو، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر دل میں اس کو برا جانو۔ اور یہ جو دل میں برا جاننا ہے یہ ناقص ایمان ہے۔ تو حضرات گرامی، ایمان کی کسوٹی نہ صرف یہ کہ اہل بیت پاک کی محبت ہے، نہ صرف یہ کہ اہل بیت پاک پر کے نقش قدم پر چلنا ہے، بلکہ ایمان کی کسوٹی جو ہے وہ حسینیت ہے، امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کو اپنانا۔ اور یزیدیت سے نفرت یہ ہے کہ ہم ہر وہ کام چھوڑ دیں جو یزیدیت کے زمرے میں آتا ہے، اور جس کو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خطبے میں بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں عمل صالح کرتے ہوئے حسینیت پر پوری طرح عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا